اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 122۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 123۔ ایک بار درود و پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، تم پر تو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ دنیا سے جائیں تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ خاتمہ بالخیر ایمان کے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، سب مل کر آپس میں پھوٹ نہ جانا۔ رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی کا مطلب ہوتا ہے یہ قرآن مجید، اہل بیت، اس کو ہمیشہ اسی پہ چلو، اسی کی بات مانو، اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرو، ایک دوسرے سے ناراض ہو کے ختم مت کر دو، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اس کو تھامے رہو گے تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ صرف قرآن ہی نہیں، اہل بیت ہے، حدیث ہے، یہ سب چیزیں، مگر سب سے پہلے قرآن پاک۔ شان نزول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے اور آپ کی نعت و صفات چھپا کر جو توریت میں مذکور ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت توریت میں مکتوب ہے، اور اللہ کو جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہی ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے جو دین، وہ دین کون سا ہے؟ شان نزول، اوس و خزرج کے قبیلوں میں پہلے بڑی عداوت تھی۔ یہ دو قبیلے تھے، یہ دونوں میں بہت بغاوت تھی ایک دوسرے کے خلاف، تو مطلب ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بہت، اور مدتوں ان کے درمیان جنگ جاری رہی، بہت زمانے تک آپس میں ہی ایک دوسرے سے جنگ ہوتی رہتی، مار پیٹ لڑائی ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
ان قبیلے کے لوگ اسلام لا کر باہم سیر و شکر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان لوگوں کو اسلام نصیب ہوا اور پھر سیر و شکر ہوئے۔ ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے انس و محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ پہلے جو دونوں آپس میں لڑتے تھے وہ قبیلہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سب کو اسلام قبول کیا تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، محبت ہو گئی۔ محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ ساس بن قیس یہودی جو بڑا دشمن اسلام تھا، اسلام کا وہ بہت بڑا دشمن تھا۔ کون تھا؟ کیا نام تھا؟ قیس بن ساس بن قیس یہودی، اس طرف سے گزرا اور ان کی باہمی روابط دیکھ کر جل گیا۔ جب وہ لوگ کو آپس میں محبت سے بات کرتے ہوئے دیکھا، آپس میں پیار سے رہ رہے ہیں، تو وہ جل گیا، حسد پیدا ہو گئی اس کے اندر، وہ اور کہنے لگا کہ جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانہ۔ اگر مسلمان قوم آپس میں ہی ایک دوسرے سے اتفاق رہے تو کوئی مسلمان قوم کو ہرا نہیں سکتا، مگر اتفاق نہیں ہے۔ دنیا بھر میں 57 یا 56 یا 57 ملک صرف مسلم کا ہے، مگر آپس میں اتفاق نہیں، اسی لیے ہر جگہ پریشان ہو رہے، ستائے جا رہے۔ ٹھکانہ تو ہمارا کیا ٹھکانہ۔ ایک جوان کو مقرر کیا کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑے۔ اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ ان کی مجلسوں میں جاؤ اور جو وہ جیسے وہ پہلے وہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے تھے وہی سب باتیں چھیڑو، تم کھولو، ان لوگ کو بتاؤ۔ اور اس زمانے میں ہر ایک قبیلہ جو اپنی مدح اور دوسروں کی حقارت کے آثار لکھتا تھا پڑھے۔ ایک شاعر تھا، اس کو بولے کہ ایک دوسرے کے بارے میں شعر پڑھو، شعر، غلط شعر، چڑھنے والا شعر۔ چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا اور اس کی شعر انگیزی سے دونوں قبیلوں کے لوگ طیش میں آ گئے۔ اس میں جب آثار پڑے شعر کے ایسے لڑائی والے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، تو وہ لوگ طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، آپس میں قبیل، اور ہتھیار اٹھا لیے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے، نزدیک ہی تھا کہ دونوں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر پا کر مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے وہاں پہ، اور فرمایا کہ اے جماعت اہل اسلام، یہ کیا جاہلیت کے حرکات ہیں، کیونکہ اب تو تم اسلام میں آ چکے ہو تو یہ سب جاہلیت والی حرکات اسلام میں دے نہیں۔ میں تمہارے درمیان ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی عزت دی، جاہلیت کے بلا سے نجات دی، تمہارے درمیان الفت و محبت ڈالی، تم پھر زمانے کفر کی حالت کی طرف لوٹتے ہو، کیونکہ یہ سب چیز اللہ تعالیٰ یہ سب چیز سے منع کرتا ہے، فساد سے، لڑائی جھگڑا سے۔ مگر وہ لوگ ایسا اثار پڑا اس نے کہ دونوں قبیلوں کو پھر سے لڑا دیا۔ حضور کے ارشاد نے ان کے دلوں پر اثر کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں بولی تو ان لوگوں کے دل پہ اثر ہوا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شیطان کا فریب اور دشمن کا مکر تھا۔ دشمن تو چاہتا ہی کہ مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہے، اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے،
انہوں نے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ پھر ایک دوسرے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو وہ ہتھیار پھینک کے ایک دوسرے سے پھر سے محبت میں کرنے لگے، لپٹ گئے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما بردارانہ چلے گئے، فرما بردار ایک دم چلے آئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کا چند قول یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں اس سے قرآن مراد ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں وارد ہوا کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے۔ جو اس کے ساتھ چلا، اس کے پیچھے چلا قرآن پکڑ کے، وہ ہدایت پہ ہے۔ جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر، جو قرآن مجید کو نہ مانے، اس کی باتیں نہ مانے تو وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو۔ جماعت مطلب تعداد، کر لو، وہ حبل اللہ ہے، جو نیک لوگوں کی جماعت ہو انہی کے ساتھ ہمیں چلنا، جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پڑھے نا رسی، مضبوط تھام لو، تو وہی ہے، حکم دیا گیا۔ جیسے کہ یہود و نصارہ متفرق ہو گئے، وہ لوگ آپس میں بٹ گئے۔ اس آیت میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی، آپس میں بٹنے سے ممانعت کی گئی، جو مسلمانوں کے درمیان تفرق کا سبب ہو۔ طریقہ مسلمین مذہب اہل سنت ہے، ہم لوگ بھی کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے لوگ، یہ صحابہ سے ہی ہوتا چلا آیا۔ اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں تفریق اور ممنوع ہے۔ اس کے سوائے اگر کوئی اور راستہ نکالا، کچھ اپنے طرف سے گڑھ کے بنا لیا مسلمانوں میں ہی، تو یہ تفریق ہو گئی مومنوں کے بیچ میں، اور یہ ممنوع ہے، گناہ۔ کوتکوں مطلب برے کاموں۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ آپ لوگ انشاءاللہ پورے ترجمے تفسیر کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح پڑھنے اور صحیح سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی جس تعطیل ورزی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چڑھا۔ یا اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کو چلا۔ یا اللہ ہم سب سے بھی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔